بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں خالد پیر چوری، پروگرام خشب وطن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. ناظرین، آج کا پروگرام اسپیسیفکلی جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے ہے. جس طرح کہ آپ لوگوں کے لیے کہ علم میں بھی ہوگا کہ ایڈن سوسائٹی جو ہے لاہور میں تھی، ان کے جو مالک ڈاکٹر امجد وہ تو وفات پا چکے ہیں، مگر شاید آپ لوگوں کے علم میں ہو وہ جب ان کی وفات ہوئی تو ہزاروں لوگوں نے وہاں پر جا کر مظاہرہ کیا، وہاں پر اس کے گھر کے باہر کیا، پھر قبرستان تک لوگ مظاہرہ کرتے ہوئے گئے. بدقسمتی یہ ہے کہ ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور، جس کے مالک ڈاکٹر امجد تھے، انہوں نے اسپیسیفکلی پاکستان میں رہنے والے غریب لوگ اور اوورسیز پاکستانی، مڈل ایسٹ کے ہوں، یورپ کے ہوں، امریکہ کے ہوں، کینیڈا کے ہوں، جن لوگوں نے ایڈن سوسائٹیز میں پلاٹ لیے تھے، کچھ گھر لیے تھے، ان سب کے ساتھ انہوں نے فراڈ کیا. آسٹریلیا سے بھی مجھے ایک دوست انہوں نے بھی رابطہ کیا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، جگہ لی ہے مگر آپ مجھے قبضہ نہیں دے رہے. اس طرح اربوں روپیہ کوئی اندازہ نہیں کتنے اربوں روپیہ جو ہے 11-12 ارب روپیہ جو کہ انہوں نے فراڈ کیا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کس طرح کی بے نیاز ہے. جن کی جس طرح وہ ان کی بیچارے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی، انہوں نے کتنے ہزاروں لوگوں کا دل دکھایا. اوورسیز پاکستانی جس محنت کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ بیچارے باہر کام کرتے ہیں، اپنے گھر کے اخراجات نکال کے، بہن بھائیوں کو لک آفٹر کر کے کچھ نہ کچھ بچاتے ہیں ایک پلاٹ لینے کے لیے. پلاٹ لینے کا مقصد ہوتا ہے کہ زندگی میں مشکل وقت میں کبھی وہ چیز کام آ جائے، کوئی رہائش کے لیے، کوئی رہنے کے لیے اچھی جگہ بن جائے. اور وہ جب ایسے لوگ جو پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہیں، بڑی بڑی اشتہارات دیتے ہیں، ٹی وی کے اوپر ایڈ چلاتے ہیں، بہت سارے وہ ویڈیو دکھاتے ہیں، یہ بڑا ہاؤس بنے، یہ مسجد بنی، یہ سڑکیں بنی، اس جعلی قسم کے خواب دکھا کر لوگوں سے جو ہے نا کروڑوں روپیہ ہڑپ کر لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج 11-11.5 ارب سے زائد رقم جو ہے غریبوں کی ماری گئی. یہ کیس جو ہے جب زیادہ کیس ہوا تو اس کو نیب نے ٹیک اپ کر لیا. جب ہائی کورٹ کے اندر کسی نے یہ درخواست دائر کی کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے، تو ہائی کورٹ کے پاس جب نیب گئی تو نیب نے کہا کہ ہمیں جو ہے 1 ارب روپے کی ریکوری جو ہے وہ مل گئی ہے، تو باقی 2 ارب کی بھی اور ملنی ہے. تو نیب کا کہنا تھا کہ ہم جو پلاٹ کے لوگوں کو پیسے واپس کر دیں گے. اچھا، جنہوں نے پلاٹ آج سے 15 سال پہلے یا 20 سال پہلے خریدا تھا 10 لاکھ کا، آج وہی پلاٹ 20 سال پہلے والا آج 2-3 کروڑ کا ہے، اور یہ پیسے واپس کر رہے ہیں 10 لاکھ. یعنی کہ کسی کی 20 سال کمائی کے 10 کروڑ 10 لاکھ کا پلاٹ لیا تھا تو وہ اس کو کر رہے ہیں 20 سال بعد واپس کر رہے ہیں. اور یہ ہے ظلم کی انتہا. تو وہ بھی انہوں نے کہا جی کہ 1 کروڑ روپیہ 1 ارب روپیہ میں ملا ہے، 2 ارب روپیہ بھی اور ملنا ہے. یعنی کہ فراڈ کا جو ہے 3 ارب روپیہ جو اس وقت 20 سال یا 15 سال پہلے ایک پراپرٹی تھی، وہ ویلیو کے حساب سے وہ جو ہے پلاٹ کے پیسے ملیں گے. اب جو دیکھیں 10 لاکھ کا پلاٹ جو ہے ابھی 15 سال بعد وہ پلاٹ 2 کروڑ کا ہوگا، اب وہ 10 لاکھ دے رہے ہیں. یہ وجہ کہ اوورسیز پاکستانی بیچارے جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس قسم کے جو لوگ ہیں قبضہ مافیا اور لوگوں کو ساتھ فراڈ کر کے پیسہ بناتے ہیں، اور زندگی کا یہ حال ہے کہ کوئی پتہ نہیں، ایک پل کا پتہ نہیں. جو ڈاکٹر امجد صاحب وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اللہ کم عطا فرمائے، بڑے انہوں نے بہت ہزاروں لوگوں کا دل دکھایا، بہت لوگوں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی. اور آج تک جب سے یہ ان کی ڈیتھ کے بعد مجھ سے کافی لوگوں نے رابطہ کیا کہ جی ان کی ڈیتھ کے بعد وہ جو سوسائٹی وہ اس کا کیا ہوگا، ہمارا پلاٹ لیا تھا، ہمارا جن لوگوں کیسز انہوں نے مجھ سے رابطہ بھی کیا. تو میں نے پھر یہ کویشچن پٹ اپ کیا تھا، ہمارے جو لائر ہیں جن کے ساتھ میں پروگرام کرتا ہوں ان کے ساتھ بھی میں نے یہ شیئر کیا.
تو انہوں نے مجھے بتایا کہ خالد صاحب یہ چونکہ کیس جو ہے یہ پٹ اپ ہوا ہے نیب کورٹ میں، تو نیب کورٹ نے ان سے کوئی نیگوسیشن کر کے 1 ارب روپیہ لیا اور 2 ارب روپیہ ابھی تک انہوں نے دینا ہے۔ جب 3 ارب ہو جائے گا تو جو لوگ جن لوگوں کی لسٹیں پڑی ہیں، جو لوگوں کے ساتھ یہ فراڈ ہوا ہے، تو یہ ان کو جو ہے نا پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے جتنے بھی ہے وہ بانٹ دیں گے، یعنی کہ 20 سال پرانی والی قیمت کے اوپر، جو 20 سال پہلے آپ نے 10 لاکھ دیا تھا اس حساب سے وہ دیں گے، جو آج کی قیمت ہے وہ قیمت نہیں ملے گی۔ دیکھیں یہ ہے ظلم کی انتہا، اور بدقسمتی سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ غریبوں کا حق کھاتے ہیں، اور جب اوورسیز پاکستانی بیچارے جب پراپرٹی وغیرہ خریدتے ہیں ان کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ہماری پراپرٹی کے اوپر کوئی قبضہ نہ کر لے۔ آج دن یہ پرابلم، یہ شکایات رہتی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی بھی ایک ہماری بہن وہاں گلاسگو سے، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہمارے اپنے ہی رشتہ دار جو ہے انہوں نے جو قبضہ کر لیا ہے، اور اس سے پہلے ڈپٹی کمشنر صاحب نے ان کا قبضہ واپس لے کے دیا تھا، مگر جب وہ یہاں آ گئی تو اس کی وہ پلاٹ کے اوپر پھر قبضہ کر لیا۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری حکومت پاکستان ہے اس کو ایک اہم جو ہے اس کے لیے لا پاس کرنا چاہیے، جو لوگ اوورسیز پاکستانی کی زمینوں کے اوپر قبضے کرتے ہیں ان کو عبرتناک سزا دینے کا بل پاس کیا جائے۔ وہ آپ کو پتا بل تو بہت پاس ہوتے ہیں مگر اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے نا مشکل نہیں، وہ ہمیشہ ناممکن ہوتی ہے۔ چلے پھر بھی ہم یہ سوچ تو سکتے ہیں نا جی کہ اگر یہ بہتری ہو جائے کہ بل ایسا پاس ہو جائے جس سے اگر کوئی اوورسیز پاکستانی کے ساتھ فراڈ کرنے کی کوشش کی، جعلی ڈاکومنٹس بنائے یا اس کو کیسز مل جائے تو اس کو عبرتناک سزا دی جائے۔ تو ہمارے یہ ہے بدقسمتی کے سسٹم شروع ہوتا ہے، سول جج کے پاس جاتا ہے، وہاں سے فالس اسٹیٹمنٹ ڈاکومنٹس لگے ہوتے ہیں، وہ کوئی طریقہ کوئی نہیں ان کے پاس چیک کرنے کا، ایسا پراپر پروسیجر جب آگے جاتا ہے تو پھر بھی وہی چیزیں جو جعلی لگی ہوئی ساتھ۔ تو اس طرح جو فراڈ ہوتا ہے تو وہ اسی پاکستانی بیچارے پھر دھکے کھاتے پھرتے، کبھی اس عدالت میں کبھی اس عدالت میں کبھی اس عدالت میں۔ تو یہ جو سلسلہ جو ہے بالکل یہ بند ہونا چاہیے۔ اس کے لیے جو میں چاہوں گا کہ جو پاکستانی کونسلیٹس ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں، وہ لیٹرز وغیرہ لکھیں حکومت پاکستان کو کہ اسی پاکستانی انویسٹمنٹ نہیں کر رہی۔ اس کی ریزن یہ ہے، جب تک یہ اپنا ان کو صحیح مدعا نہیں بیان کریں گے، یہ نہیں بتائیں گے جو ہائی کمیشن صاحبان جتنے ممالک ہیں کہ یہ اصل وجہ کیا ہے، لوگ انویسٹمنٹ کیوں نہیں کرنا چاہتے، اس کی تہہ تک پہنچنے کے لیے تو ان کو کچھ کرنا پڑے گا، تو پھر ہی پتہ چلے گا کہ یہ اوورسیز پاکستانی کیوں نہیں آ رہے۔ اور یہ جو قبضہ معافی ہے اسی کی وجہ سے انویسٹمنٹ بھی آپ کو پتہ کم ہوئی ہے۔ تو یہ ایک بندہ نہیں ہے، جو ایک بندے کی بات کریں، اسے بہت ساری ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں لاہور میں اور بھی پورے پاکستان میں بھی ہوگی مختلف جگہوں پہ جو کہ یہ فراڈ کرتی ہیں۔ سادہ لوگوں کو اس طرح جانسا دے کے کہ ایک ویڈیو دکھا کے جعلی سی جس کے اوپر ایک بڑی مسجد نظر آ رہی ہے اور گارڈن نظر آ رہا ہے، کوئی بتاتے ہیں کہ بس یہ شروع ہونے لگا کام، تو اس طرح کر کے یہ ان کے ساتھ جو ہے بیچنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جب بیچنے میں کامیاب ہوتے ہیں ہوتا یہ کہ ایک پلاٹ ہے نا اس کی رجسٹری ایک بندے کو نہیں، کتنے بندوں کو جاری کر دی جاتی ہے، ایک پلاٹ اس کے 10 مالک آ گئے، اب ہر بندے سے انہوں نے 10 لاکھ روپے لیا ہوا ہے۔ اب وہاں پر جو لڑائی ہوگی، جو زیادہ طاقتور ہوگا وہ پلاٹ کے اوپر قبضہ لے جائے گا۔ تو یہ انفارچونیٹ بات ہے، یہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں شروع سے ہی کہ اس کے اوپر کوئی ایسی توجہ جو دینی چاہیے تھی توجہ نہیں دی گئی۔ اوورسیز پاکستانی جس طرح میسی آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیچارے محنتی لوگ ہیں، پاکستان کو پیار کرتے ہیں، ایسے جو ہے لوگ ان کے ساتھ زیادتی جو ہے وہ نہایت ہی نامناسب اور بڑی ہے۔ اور اسپیسیفکلی میں ججز جو صاحبان ہیں، سپریم کورٹ کے جج صاحبان اور ہائی کورٹ جج صاحبان، آنریبل جج صاحب، ان تمام آنریبل ججز سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اوورسیز پاکستانی کا کیس جب بھی آپ کے پاس آئے پلیز ان کو ڈیٹ نہ دیا کریں۔ ڈیٹ سے مجھے کمپلینٹس آتی ہیں، ڈیٹ کی بجائے آپ اس کو فیصلہ کیا کریں 1-2 دن میں، چونکہ یہ بیچارے اپنی جاب چھوڑ کے آتے ہیں، اپنے معاملات، بچوں کو اس کو چھوڑنا لانا، بزنس، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہاں جا کہاں بیٹھے رہیں کہ آپ تاریخ ڈالتے جائیں گے تو وہ تو کبھی وکیل نہیں آئے، کبھی وہ نہیں آیا، کبھی وہ نہیں آیا۔ تو جس طرح ایک ٹریڈیشنل طریقہ ہے لوگوں کو ذلیل کرنے کا،
وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اس لیے جس بات سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ کسی جو ہے وہ اس طرح کام جو ہے بالکل ٹائم نہ دیں. لوگوں کو جیسی کیس ہے کوشش کریں کہ اس کا جلد فیصلہ کریں تاکہ جو ڈیٹ لے کے جو لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے وہ نہ ہو. جی ناظرین، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.